الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العلي العظيم. صدر اجلاس جمعیت علماء ہند صوبہ راجستھان کے صدر محترم حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صوبے کے متحرک جنرل سیکریٹری جناب مولانا عبد الواحد صاحب کھتری دامت برکاتہم، یہاں تشریف فرما دیگر حضرات علماء کرام، جمعیت علماء صوبہ راجستھان کے صوبائی اور ضلعی ذمہ داران و اراکین اور وابستگان، پچھلے تقریباً 3.5-4 گھنٹے سے مسلسل آپ حضرات اس حال میں اس جلسے گاہ میں تشریف فرما ہے اور پوری دلچسپی اور توجہ کے ساتھ مختلف پروگراموں کو سن رہے ہیں۔ ایجنڈے کے مطابق ذکر کردہ تمام امور پر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، تشفی بخش روشنی ڈالی گئی ہے اور عالمی اور ملکی سطح پر اس وقت جو بھی حساس مسائل ہو سکتے تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اجمالی طور پر یا تفصیلی انداز میں۔ مدارس اسلامیہ کا تحفظ، مکاتب دینیہ کی بقا اور مسلم سماج و معاشرے میں دینی اور اسلامی تہذیب و تمدن اور تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے سنجیدہ فکر و کوشش کتنی لازمی اور ضروری ہے، مختلف حوالوں سے اس پہلو پر گفتگو کی گئی۔ مدارس اسلامیہ کو جو چیلنج درپیش ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل مدارس کے ذمے کس طرح کی اصلاحات ہیں اور کس انداز میں ان کو تبدیلیاں لانی ہوں گی، انتظامی طور پر کیا اصلاحات ناگزیر ہو گئی ہیں، خارجی طور پر کن امور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہو گیا ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تجویز کی شکل میں نکات کے انداز میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام متحرک جو مختلف شعبے ہیں ان کی کارگزاریاں آئیں، ان کی افادیت کا بھی ذکر ہوا اور اس نظام کو وسعت دینے کی، اس کے دائرے کو ملکی سطح پر بڑھانے کی اپیل بھی کی گئی۔
مکاتب دینیہ کے قیام و استحکام کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جمعیت علماء امن فیلوشپ کے حوالے سے بہت مفید اور مؤثر پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ کن کن جہات میں ہم اپنی محنت و توجہ کو مرکوز کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جماعت سے وابستگی کے نتیجے میں، اکابر سے مربوط ہونے کے نتیجے میں اپنی صلاحیتوں کو کن کن میدانوں میں بروئے کار لانے کا موقع ہمیں مرحمت فرمایا ہے۔ حقیقت ہے کہ جمعیت علماء ہند کے ان تعمیری پروگراموں کو اگر ہم زمینی سطح پر برپا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اتنی مشغولیت ہوگی کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ یہ جو تعمیری پروگرام ہمارے سامنے اس طرح کی مجالس میں ذکر کیے جاتے ہیں، ان کی افادیت کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی اہمیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد تذکرہ برائے تذکرہ نہیں ہے، بلکہ مقصد اصلی یہ ہے کہ ان کو اپنے اپنے علاقوں میں برپا کیا جائے، وجود میں لایا جائے، اور وہ نتائج جو ان علاقوں میں ظاہر ہو رہے ہیں، جہاں یہ پروگرام سرگرمی کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں، انہی نتائج کو اپنے علاقوں کے اندر بھی رونما اور ظاہر کرنے کی فکر و کوشش کی جائے۔ انہی خطوط پر ان پروگراموں کو قائم کر کے، جن خطوط پر ملک کے مختلف علاقوں میں پروگرام قائم ہیں، جاری ہیں اور برقرار ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کہنے کے لیے جتنی باتیں ہو سکتی تھیں، اس طویل وقفے میں وہ تمام کی تمام باتیں ہمارے سامنے اجمالی یا تفصیلی طور پر آ چکی ہیں۔ اب کہنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ اب تو مرحلہ صرف عمل کا ہے، اور یہاں سے یہ عزم اور پختہ ارادہ لے کر اٹھنے کا ہے کہ جو پیغام اس مجلس کے حوالے سے دیا گیا ہے وہ سدا بصہرا ثابت نہیں ہوگا۔ ان تجاویز کو محض اپنے فائلوں کی یا الماریوں کی زینت بنا کر ہم نہیں رکھیں گے، بلکہ زمینی سطح پر اپنے ضلعوں میں، اپنے علاقوں میں اس کو نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ اگر اس عزم و ارادے کے ساتھ ہم یہاں سے اٹھیں گے، نکلیں گے اور جائیں گے، 100% ہمیں کامیابی نہیں ملے گی تو 50% تو کامیابی ملے گی ہی۔ 50% نہیں ملے گی تو 40% ملے گی۔ 10% بھی اگر ہم ان پروگراموں کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام آئے گا۔ اور اگر عمل کے جذبے کے ساتھ ہم یہاں سے نکلے ہی نہیں اور پیش قدمی کے لیے ہر بھائی دوسرے بھائی کا انتظار کرتا رہا تو 6 مہینے کا یہ وقفہ یوں ہی گزر جائے گا، اور اگلی مرتبہ اجمیر میں جمع ہوں گے تو جس کیفیت کے ساتھ یہاں ہیں اسی کیفیت کے ساتھ وہاں ہوں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اگلی مجلس منتظمہ ہو تو اس میں اس مجلس منتظمہ سے اس مجلس منتظمہ کے درمیان نمایاں کارکردگی صوبے کی جانب سے، اضلاع کے ذمہ داران و اراکین کی جانب سے پیش کی جائے، تاکہ اندازہ ہو کہ واقعتاً جو تجاویز پچھلی منتظمہ میں پیش کی گئی تھیں انہیں روح بعمل لایا گیا، اور ان خطوط کو، نقوش کو پیش نظر رکھ کر اقدامات کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہاں موجود تمام حضرات کو اللہ تعالی جذب عمل کی دولت سے سرشار فرمائیں، مالا مال فرمائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ حقیقت ہے کہ اس وقت
عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی ملت اسلامیہ سخت ترین حالات سے دوچار ہے۔ عالمی سطح پر جو صورتحال ہے وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ صرف غزہ اور فلسطین ہی کا ایک مسئلہ نہیں ہے، جہاں پچھلے 10 مہینوں سے مسلسل ظالم طاقتیں انسانیت کے خون سے ہولی کھیل رہی اور اس مقدس سرزمین کو بے گناہ اہل ایمان کے خون سے رنگین کر دیا گیا۔ رہنے کے لیے مکانات وہاں نہیں ہیں، کھانے کے لیے غذائی سامان وہاں نہیں ہے، اور افسوس اس بات پر ہے کہ دنیا کی وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو امن عالم کا علم بردار اور انصاف کا ٹھیکیدار سمجھتی ہیں، وہ اسلام دشمن طاقتوں کی ان تباہ کاریوں کو دیکھ رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنی زبان پر تالا لگائے ہوئی ہیں بلکہ دشمنوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، کھلے طور پر ان کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ پیچھے سے ان کی ہم نوائی کر رہی ہیں۔ ہم دوسروں کو کیا کہیں، اپنوں ہی نے اپنوں سے منہ موڑ رکھا، اور جن حکمرانوں سے اس نازک موقع پر یہ توقع اور امید کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی حمایت میں میدان میں آئیں گے اور دشمنوں کے خلاف کوئی کڑا اور تلخ رویہ اپنائیں گے، وہ بھی دشمنوں کی صفوں میں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ افسوس ہے اس کیفیت پر۔ یہ صورتحال تو فلسطین کی، اور جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، فلسطینی تحریک کے رہنما اور رہبر شہید اسماعیل ہنیہ رحمہ اللہ بزدلانہ حملے میں جام شہادت نوش کر گئے، اور کھلے طور پر سفارتی اصول کو بھی پامال کیا گیا اور جنگی معاہدات کو بھی پیروں تلے روندا گیا، لیکن کوئی اس پر لب کشائی کے لیے تیار نہیں، بلکہ الٹا مظلوم ہی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور شہید ہی کو کوسا جا رہا ہے۔ صرف فلسطین اور غزہ ہی کی یہی صورتحال نہیں ہے، بلکہ آپ دیگر خلیجی ممالک کی صورتحال کا بھی اگر جائزہ لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام پسند طبقے کو وہاں بھی دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ اب دنیا میں جس عالم کو عالم اسلام کہا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ عالم اسلام کہے جانے کے لائق رہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کا عالم تو ان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر کلنک ہیں اور دھبا۔ اسلام پسند طاقتوں کو وہ بڑھنے نہیں دیتے، اسلامی تحریکات کو وہ پنپنے نہیں دیتے، اسلامی تحریک و تشخص کے حامل افراد ان کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں۔ کن کی آنکھوں میں؟ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے کو موحد کہتے ہیں، جو اپنے کو قرآنی ہدایات و تعلیمات کا علم بردار کہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں اسلام پسند طبقہ کھٹک رہا ہے، تو ہم دوسروں کی کیا شکایت کریں اور دوسروں سے کیا شکوہ کریں؟ مصر میں اسلام پسندوں کو اسی طرح دبایا جا رہا ہے، الجزائر میں یہی صورتحال ہے، یمن میں اسی طرح کی صورتحال ہے، شام میں اسی طرح کی صورتحال ہے، خود سعودیہ میں اسی طرح کی صورتحال ہے، دیگر جو خلیجی ممالک ہیں، دبئی ہو یا دیگر ملک ہو، سب جگہ تقریباً ملتی جلتی صورتحال ہے۔ یہ تو ان ممالک کی صورتحال ہے کہ جہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد، اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور غیروں کے درمیان معمولی تعداد میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو الگ طرح کے مسائل کا سامنا ہے، الگ طرح کی صورتحال سے وہ دوچار ہے۔
خلاصہ یہ کہ عالمی سطح پر بھی ملت اسلامیہ سخت ترین دور سے گزر رہی، اور ملکی سطح پر بھی ہر ملک میں بسنے والے مسلمان الگ الگ طرح کے حالات سے دوچار ہیں۔ ہمارے سامنے اپنے ملک کی صورتحال ہے، کس کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، کیسی کیسی پلاننگ حکومتوں کی طرف سے ہو رہی ہے، مدارس اسلامیہ کو اور مکاتب دینیہ کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کی گورنمنٹ ہو یا آسام کی گورنمنٹ ہو، اور انہی کے نقش قدم پہ چلنے والی یو پی کی گورنمنٹ ہو، مستقل ان حکومتوں کی طرف سے مدارس و مکاتب کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ آسام و مدھیہ پردیش میں تو اس کا نفاذ بھی ہوا اور بہت سے مدارس بند ہو گئے، یو پی میں بھی اسی طرح کا سلسلہ شروع ہوا، ملک کی دیگر ریاستوں میں بھی اسی طریقے کے سلسلے کے شروع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان تمام حرکتوں کا اور اقدامات کا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی شعائر سے اور دینی تشخص سے اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے محروم کر دیا جائے، نابلد کر دیا جائے، بے خبر کر دیا جائے، ناواقف کر دیا جائے۔ مدارس و مکاتب سے ان کا رشتہ توڑ دیا جائے تاکہ وہ دینی اور ایمانی غیرت و حمیت جس کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان ہر طرح کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس غیرت و حمیت کی حفاظت کی خاطر اس جذبہ ایمانی کو سرد کر دیا جائے، ٹھنڈا کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ناانصافی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو وقف ایکٹ میں ترمیم کا نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور پارلیمنٹ میں اس تبدیلی کے حوالے سے مرکزی گورنمنٹ نے بل پیش کیا ہے، 40 سے زیادہ ترمیمات وقف ایکٹ کے اندر لائی جا رہی ہیں، اس کو منظوری کے لیے ٹیبل پر رکھا جا رہا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ حکومت کو وقف کی پراپرٹی سے دلچسپی نہیں ہے، حکومت وقف کی پراپرٹی کا تحفظ نہیں چاہتی، بلکہ اس طرح کی ترمیمات لا کر حکومت کا مقصد وقف کی پراپرٹی پر اپنا قبضہ جمانا ہے، اور جو لوگ حقیقتاً اس وقف کی پراپرٹی کے مستحق ہیں ان کو وقف کے منافع سے محروم کرنا۔ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں کہ ہم ان ترمیمات کو اس لیے لا رہے ہیں تاکہ وقف کے املاک محفوظ ہو جائیں، لیکن حقیقتاً ان کا مقصد تحفظ ہے ہی نہیں، ان کا مقصد کلکٹر راج نافذ کر کے وقف کی املاک کو مرکزی حکومت کے قبضے میں لانا اور پھر اپنے مقصد و مفاد کے تحت اس کو استعمال کرنا۔ یہ کھلی مداخلت ہے مسلمانوں کے حقوق۔ وقف کے املاک اور وقف کی سرزمین وہ املاک ہیں کہ جن کو ایک مسلمان نے نیک نیتی کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے مستحقین کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اللہ کے نام پر وقف کیا۔ یہ خیراتی ادارے ہیں جن کی منفعت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ حکومت کا کردار تو ان خیراتی اداروں کو تحفظ دینے کا ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، لیکن جب حکومت کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور بگاڑ و فساد نیت کے اندر آ جاتا ہے تو اپنی ذمہ داریوں سے حکومتیں منہ موڑنے لگتی ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ وقف ایکٹ میں ترمیم کی شکل میں جو نیا قانون لایا جا رہا ہے اس کے ذریعے وقف بورڈ کے دائرۂ اختیار کو سمیٹ دیا جائے گا، اور ہر ضلع کے ڈی ایم کو وہ پاور و اختیارات دے دیے جائیں گے کہ وہ جو چاہے گا جس زمین کے بارے میں فیصلہ کر لے گا۔
اسی کو کلیکٹر راج کہا جاتا ہے، اور اس کا سیدھا نقصان مسلم کمیونٹی کو ہوگا، مسلم اقلیت کو ہوگا۔ جس طرح یکساں سویل کوڈ کا مسئلہ یہ بار بار کھڑا کرتے ہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ اور نشانہ بنانے کے لیے، اسی طرح وقف ایکٹ میں ترمیم کا مسئلہ یہ لے کر آئے ہیں تاکہ مسلم قوم کے اندر بے چینی پیدا ہو، اور اس بے چینی کے ذریعے یہ اپنی کرسی پکی کر سکیں اور اپنا الو سیدھا کر سکیں۔ ان کو اپنا مفاد وابستہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ غیروں کی اکثریت والے اس ملک میں مسلمانوں کو جتنا ستایا جائے گا اتنے ہم مضبوط ہوں گے، اس لیے مسلمانوں کو ستانے کی نئی نئی راہیں تلاش کرتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کا یہ سلسلہ طویل نہیں ہوتا، دراز نہیں ہوتا، اور جب انسان حدود کو تجاوز کرنے پر آتا ہے تو قدرت کا کلہاڑا جب چلتا ہے تو سر بچانے کے لیے جگہ انسان کو نہیں ملتی۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی عاقبت و انجام کے حوالے سے متفکر رہنا چاہیے۔ اللہ کی گرفت اور پکڑ جب آئے گی تو بڑے بڑے فرعون سرنگوں ہو جائیں گے اور سر اٹھانے کا بھی ان کو موقع نہیں مل پائے گا۔ دنیا میں اس طرح کے مظاہر و مناظر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے دکھاتے رہتے ہیں، دنیا والوں کو دکھاتے رہتے ہیں۔ کتنے ڈکٹیٹر ہیں جو لمحوں کے اندر زمین پہ آ جاتے ہیں۔ ابھی پڑوسی ملک میں واقعہ پیش آیا، وہ حکمراں جو برسوں سے مضبوطی کے ساتھ طاقت و قوت سے نظام حکومت چلا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف اس طرح کا ماحول عوام میں پیدا کیا کہ جان بچا کر اس کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ تو اس طرح کی صورتحال کہیں بھی رونما ہو سکتی ہے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا معاملہ کرنے والے ہوں، عدل کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنانے والے ہوں، اور رعایا کو وہ حقوق دینے والے ہوں جس کے وہ مستحق ہوں۔ ان کی حکمرانی کے طور طریقے سے ان کے ماتحت زندگی گزارنے والے افراد خوش ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال جو نظام کائنات کو چلانے والے ہیں وہ خوش ہوں۔ اگر اس طرح نظام حکومت کو چلایا جائے گا تو وہ نظام دیرپا بھی ہوگا، مؤثر بھی ہوگا، اور یہ حکومت صرف ظاہر پر نہیں ہوگی بلکہ دلوں پر بھی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عالمی اور ملکی دونوں سطح پر مسلمانوں کو سخت ترین حالات کا سامنا ہے، اور نت نئے مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان مسائل کے سامنے آنے کی وجہ سے ہمارے درمیان دو طرح کے ذہن تیار ہوئے ہیں۔ ایک ذہن تو وہ ہے جو ان عالمی اور ملکی واقعات و حالات سے متاثر ہو کر مایوسی کی طرف جا رہا اور خوف و دہشت کے سائے میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مستقبل کے حوالے سے وہ طرح طرح کے اندیشوں سے اور خطرات سے دوچار ہیں۔ ان کو اپنا مستقبل تاریک اور اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ وہ امید افزا گفتگو نہیں کرتے، ان کا دل بیٹھا چلا جاتا ہے جب وہ مستقبل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ذہن ہمارے ہی درمیان رہنے والے افراد کا بنتا چلا جا رہا ہے، حالات سے متاثر ہو کر۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مایوسی اور نا امیدی کا جو یہ ذہن ہے یہ اسلامی اور نبوی تعلیمات و ہدایات کے خلاف ہے۔ حالات چاہے جتنے خلاف ہو جائیں، یہ ذہنیت ہماری ہرگز نہ بننی چاہیے۔ دوسرا ذہن ہمارے درمیان رہنے والے لوگوں کا یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر، رات چاہے جتنی لمبی ہو اس کی تاریکی اور اندھیرا ختم ہوتا ہے اور صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پر اور قدرت پر یقین رکھیں اور حالات کی سردی اور گرمی کا تقاضوں کے مطابق مقابلہ کریں، اور اللہ نے کامیابی کے لیے جو صفات بیان فرمائی ہیں ان صفات کو اپنے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پر پیدا کریں۔ امید رکھیں اللہ کی ذات سے
یقیناً حالات کا رخ تبدیل ہوگا، حالات تبدیل ہوں گے اور آزمائش و امتحان کے مرحلے سے انسان نکلے گا اور عافیت و اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرنا اس کے لیے ممکن اور آسان ہوگا۔ ہمیں ہمارے اکابر و بزرگان دین نے اور جس تنظیم و جماعت سے ہم وابستہ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں اس کے ذمہ داران نے یہی سبق پڑھایا ہے کہ حالات چاہے جتنے خراب ہو جائیں مستقبل کے حوالے سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا، پست ہمتی کا شکار نہیں ہونا ہے، کسی ایسے کمزور عمل کو انجام نہیں دینا ہے جس سے مرغوبیت کا احساس ہونے لگے اور اندازہ ہونے لگے، اور اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا ہے اور کامیابی کی امید رکھنا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے خلافت عباسیہ کے سقوط اور بغداد کے زوال کے موقع پر کیا شعر کہا تھا؟ آسماں را حق بود آسماں را حق بود گر خوں ببارد بر زمین بر زوال ملک معتصم امیر المؤمنین۔ آسماں را حق بود گر خوں ببارد بر زمین بر زوال ملک معتصم امیر المؤمنین، یعنی معتصم باللہ جو خلفائے عباسیہ میں سے آخری خلیفہ تھے، ان کی حکومت و سلطنت کے زوال پر اگر آسمان سے خون کی بارش ہو تو ہو جانی چاہیے، یعنی حالات اتنے سنگین و خطرناک ہیں کہ خلافت عباسیہ کے زوال پر اور سقوط بغداد پر شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ حالات اس وقت کتنے سنگین و خطرناک ہوں گے۔ آج ہم جن حالات میں جی رہے ہیں یقیناً یہ حالات ان حالات سے زیادہ سنگین و خطرناک نہیں ہیں۔ جب ہمارے ان بزرگوں نے آج سے سینکڑوں گنا زیادہ سنگین و خطرناک حالات کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا اور اللہ نے ان کے لیے عافیت کی اور عزت کی راہیں ہموار کی، تو آج ہم کیوں مایوس و نا امید ہوتے ہیں؟ ہم بھی اگر انہی خطوط پر اور نقوش پر چلیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کامیابیوں کی راہوں کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں مقدر بنیں گی۔ اور اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ حالات اپنی جگہ، یہ پریشانیاں، دقتیں اور الجھنیں اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ایک خوش آئند پہلو اور حقیقت ہے کہ 21ویں صدی میں عالمی سطح پر مسلمانوں کی تعداد میں بشمول ہندوستان کے اتنا اضافہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ 20ویں صدی کے مقابلے میں کئی گنا اضافہ مسلمانوں کی تعداد میں 21ویں صدی میں ہوا ہے، اور ماہرین اور تجزیہ نگار تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 50 سالوں میں یعنی 2070 تک مسلمانوں کی تعداد 3 ارب تک پہنچے گی اور اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب انشاءاللہ بنے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی عیسائی اکثریت ممالک میں، برطانیہ جیسے ملکوں میں جہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے اور مسلمان معمولی تعداد میں، کوئی بڑا شہر ایسا نہیں ہے جہاں کسی بڑے چرچ کو مسلمانوں نے خرید کر مسجد نہ بنایا ہو یا مدرسہ نہ بنایا۔ یورپ کی یہی صورتحال ہے، برطانیہ کی یہی صورتحال ہے۔ ان کے جو بادشاہوں کے محل ہیں، ملکہ وکٹوریہ کا ایک عالی شان محل جس میں اس ملکہ کی تصویر آج تک نصب ہے اور اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں نے خریدا اور شاندار بنات کا ادارہ اس کے اندر چلتا ہے اور ساری دنیا کی بچیاں وہاں کر دینی تعلیم حاصل کرتی۔ ہم یہاں رہتے ہوئے سوچ نہیں سکتے کہ غیروں کے درمیان معمولی تعداد میں رہتے ہوئے
مسلمانوں نے ان کی عبادت گاہوں کو خرید کر مسجد بنا لیا اور مدرسہ بنا لیا۔ اب تو برطانوی پارلیمنٹ کے ایک ممبر کو یہ کہتے ہوئے پارلیمنٹ میں سنا گیا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب برطانیہ میں مسلمانوں کی حکومت ہو۔ اگرچہ اس نے تنقیدی انداز میں یہ بات کہی، اس کا تعلق عیسائیوں سے ہے اور وہ مسلمانوں پر دانہ زنی کرتے ہوئے گفتگو کر رہا تھا، لیکن یہ حقیقت اس کی زبان پر آئی کہ جو صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں یہاں زمام اقتدار و حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو۔ تو یہ بہت خوش آئند پہلو ہے، امید افزا پہلو ہے، اس پر ضرورت سے زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر یقیناً ادا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن امید کامیابی کی ہمیشہ روشن رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مایوس نہیں کرتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم اس ملک میں چاہے جتنی مخالفتوں کا سامنا دشمنان اسلام کی جانب سے کریں، لیکن ایمانی فکر پر اگر مضبوطی کے ساتھ ہم جمے رہیں گے اور قائم رہیں گے اور کامیابی کی راہوں کو اور منزلوں کو طے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہدف و مقصود تک پہنچنا آسان ہوگا اور کامیابیاں قدم چھوئیں گی۔ اس طرح کے پروگراموں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فکر عمل لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کی جائے، تحرک و سرگرمی اختیار کرنے کی اپیل کی جائے۔ جب تک ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو مقصد کی حصولیابی کے واسطے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اپنے روز و شب کو اور اوقات کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس وقت تک کامیابی ہمارے ہاتھ نہیں لگے۔ ان حالات میں سب سے بنیادی اور سب سے پہلی ضرورت یہ ہے، جس ضرورت کو پورا کرنا ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے، بلکہ مسلم سماج و معاشرے کے ہر فرد کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم انفرادی طور پر 100% اپنی زندگی میں دین داخل کرنے کی فکر و کوشش کریں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، جب تک ہم اپنے آپ پر اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم دوسروں کو اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اچھے دکھائی نہیں دیں گے۔ جب تک ہم خود اسلامی اور ایمانی تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم دنیا کے سامنے اسلامی اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی تلقین کیسے کریں گے، ان کو ترغیب کیسے دیں گے، ان کو فکر کیسے دلائیں گے۔ سب سے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو انفرادی طور پر اسلام و ایمان کے سانچے کے اندر ڈھالنا ہے اور ایمانی تقاضوں پر عمل کا پابند بنانا ہے۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر سچے ایمان کے حامل بن کر زندگی گزارو گے تو سربلندی تو تمہارے ہی قدم چومے۔ ہماری کمزوری یہ ہے، ہماری خامی یہ ہے کہ اپنے آپ میں اصلاح کی فکر نہیں کرتے اور دوسروں کو مورد الزام جلدی قرار دینے لگتے ہیں، حالات میں گرفتار ہوتے ہیں تو حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یا پھر قائدین تختہ مشق بن جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے ہمیں بزدل بنا دیا، انہوں نے ہمیں غلط راستہ دکھایا، یہ سامنے نہیں آئے، انہوں نے ہماری قیادت نہیں کی۔ یہ سب کرنا بہت آسان ہے۔ حکمرانوں کو گالیاں دے دی جائیں اور قائدین کو تختہ مشق بنا لیا جائے، کئی گھنٹے کی گفتگو ان موضوعات پر ہو جاتی ہے اور گفتگو بڑی اچھی بھی لگتی ہے، خود کچھ نہیں کرنا پڑتا اور سارا ٹوکرا دوسروں کے سروں ڈال دینا پڑتا ہے۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، نتیجہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ ہم جب خود اپنے اندر اصلاح پیدا کریں گے تب ہم دوسروں کے لیے یہ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ خود اپنے آپ کو نہ سنواریں اور سارا الزام دوسروں کے سر پھوڑ دیں تو یہ الزام محض الزام ہوگا، حقیقت سے اور ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو۔ پہلی چیز یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو انفرادی سطح پر دینی اور شرعی اصول کا پابند ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی سطح پر ہمیں اپنے آپ میں
اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کی شان کو برقرار کرنا ہو، رکھنا ہو۔ کسی بھی حیثیت سے اگر ہمارے درمیان کوئی رنجش ہے، اختلاف ہے، تو وسیع تر مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان جزوی اختلافات کو کنارے کریں گے اور قومی مفاد میں ایک پیج پر اکٹھے ہوں گے، ایک میدان میں یکجا ہوں گے۔ بعض اختلافات فکری اور نظریاتی اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی بھی حال میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی فکر کو اور نظریے کو اپنا لے جو دینی اور شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ آپ اس فکری اور نظریاتی اختلاف سے 100% عدم اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی مفاد میں کم از کم ایک پیج پر آئیں تاکہ آپ کی اجتماعیت کی شان برقرار رہے۔ اگر ان اختلافات کی وجہ سے ہم منتشر رہیں گے اور کسی ایک جگہ ہماری طاقت متفق، متحد اور یکجا نہیں ہوگی تو ہم اپنا وزن دوسروں کے اوپر بنانے میں اور برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں۔ انفرادی طور پر سب کو دین و ایمان کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور اجتماعی طور پر جہاں تک ممکن ہو سکے متحد و متفق ہو کر اور اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سے لو لگانا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ جب اس فکر کے ساتھ زندگی گزرے گی تو وہ جو ہمارا میدان کار ہے، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، ہم اس میدان کار میں بھی بڑے مؤثر ثابت ہوں۔ یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں گی، نمبر 1 دینداری، نمبر 2 اجتماعیت کی شان، تو دعوت اللہ کے میدان میں بھی ہم جھنڈے گاڑنے والے بنیں گے۔ غیروں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے، اور ہم اللہ کے کرم سے دائرہ اسلام کو وسیع سے وسیع تر کرنے میں کامیاب ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار طبقے سے آپ حضرات کو منسلک فرمایا ہے، جوڑا۔ یہاں ذمہ داروں ہی کا اجتماع، مدارس کے ذمہ داران ہیں یا جمعیت علماء کے مختلف شعبوں کے ذمہ داران، اور ذمہ داران کی حیثیت عوام کے لیے مثال ہوا کرتی ہے، نمونہ ہوا کرتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرتے ہیں۔ ہماری حرکات و سکنات ان کے مشاہدے میں ہوتی ہے، اور جیسا ہماری طرف سے کیا جاتا ہے ویسا پھر ان کی زندگی کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں اپنی اس حیثیت کو اور منصب کو سمجھتے ہوئے بہت محتاط ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ہر عمل کو اور اقدام کو یہ سمجھ کر انجام دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ عمل اور ہمارا یہ اقدام ہماری ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ متعدی ہو۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس اور دینی اداروں کے قیام کا مقصد ایسے علماء کو تیار کرنا ہے جو باحوصلہ ہوں، باشعور ہوں، باغیرت ہوں، اور بے شعوری، بے غیرتی اور قانون الہی کی پامالی کے سخت ترین دور میں بھی وہ امت کے لیے مینار نور بن کر کھڑے رہنے والے۔ یعنی حالات سماج و معاشرے کے چاہے جتنے خراب ہوں، ہمیں اور آپ کو اللہ نے اس طبقے سے منسلک کیا ہے کہ ہماری حیثیت مینار نور کی ہونی چاہیے۔ اندھیرے میں روشنی کا کام آپ کا وجود کرنے والا ہو، آپ کی شخصیت کرنے والی۔ جیسے قطب نما ہوتا ہے، وہی حیثیت علماء کی ہے اور ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے۔ کسی جنگل میں کھڑے ہو کر اگر قطب نما سے آپ سمت معلوم کریں گے تو وہ آپ کو صحیح سمت کی رہنمائی کرے گا۔
ایک عالم دین کی یہی ذمہ داری ہے، ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر انسانیت کی صحیح رہنمائی کرنے والا ہو، بہترین مشورہ دینے والا ہو، اس راستے کی طرف لے جانے والا ہو جو دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے اس انسان کے لیے کامیابی کا ضامن ہو۔ ہمیں اپنی اس حیثیت کو اور ذمہ داری کو سمجھنا ہے، نافع بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنی، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش اور سود مند ہو۔ اہل علم کی ذمہ داری جہاں اپنی قوم اور اپنے سماج کی رہنمائی کرنے کی ہے، وہیں یہ ذمہ داری اور فریضہ بھی ہے کہ ہم حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے ہوں اور لوگوں کو بتانے والے ہوں کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سماج و معاشرے کے افراد کے عقائد و اعمال پر بھی نگاہ رکھیں اور اس سلسلے میں متفکر رہیں کہ نہ عقیدے کے اعتبار سے ہمارے علاقے میں رہنے والے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو اور نہ اعمال کے اعتبار سے بگاڑ پیدا ہو۔ یہ ذمہ داری بھی ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہی کی ہے۔ کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاریخی جملے کے ہم امین نہیں ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی زیادتی کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب اس جملے کے امین ہیں اور انہی جذبات کے حامل ہیں، تو ہمیں صحیح کو برملا صحیح کہنا ہے اور غلط کو برملا غلط کہنا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے اگر فساد و بگاڑ سماج کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو درستگی کی تحریک چلانا اور اصلاح کی تحریک چلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ عقیدے میں بگاڑ ہوگا تو الحاد کا دور دورہ ہوگا اور اعمال میں بگاڑ ہوگا تو بدعات کا شیوع ہوگا، اور جس سماج میں الحاد و بدعات کا عموم ہو جائے، شیوع ہو جائے، تو پھر وہ سماج اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنے باطل فرقے ہیں اور گمراہ تحریکیں ہیں جو ہمارے ہی درمیان جنم لے رہی ہیں، اور ہمارے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کو ان گمراہ فرقوں اور باطل تحریکوں کے سلسلے میں کچھ بھی معلومات نہیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں، اور کوئی بھی ایسا باطل فرقہ اور باطل تحریک و نظریہ کہ جس کے نتیجے میں پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کی شان پر زد پڑتی ہو، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عظمت و تقدس کی شان پر ضرب پڑتی ہو اور آنچ پڑتی ہو، ہمیں اس نظریے کی بھرپور انداز میں تردید کرنی ہے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ ہمیں تمام میدانوں میں متحرک ہونا ہے۔ جمعیت علماء نے ہمیں جو پلیٹ فارم دیا ہے، اس پلیٹ فارم میں صرف تدریس ہی نہیں ہے، صرف امامت ہی نہیں ہے، صرف تفسیر قرآن ہی نہیں ہے، صرف درس حدیث ہی نہیں ہے، بلکہ باطل فرقوں کا تعاقب بھی ہے، امت کے عقائد و اعمال کی اصلاح بھی ہے، سماجی میدان میں بھی متحرک رہنا ہے، سیاسی میدان میں بھی قوم کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے۔ جتنی بھی جہات ہو سکتی ہے محنت کی، ان تمام جہاتوں میں قائدانہ رول اور کردار ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اس جماعت و تحریک سے وابستگی کے نتیجے میں اللہ ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور جو باتیں اللہ کی توفیق سے آئیں باری تعالی ہم سب کو عمل کی دولت سے بہرور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔